अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नबी का उम्मती। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो का आगाज़ करने से पहले दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम। आज जो वजीफ़ा मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुई हूँ वो एक हर घर की परेशानी है। जादू टोना ये सब पता लगवाने के लिए, ये मालूम करने के लिए कि आप पर किसी ने कोई जादू किया है या कोई ऐसा मसला है, आप पर कोई अमल किया गया है, उस चीज़ का पता लगवाने के लिए है। आजकल के दौर में जिस तरह बीमारियां बहुत ज़्यादा है, इसी तरह ये जादू टोने के भी मसले बहुत ज़्यादा हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ज़हन में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही आज़मूदा अमल लेकर आई हूँ। ये वजीफ़ा करने से इंशाअल्लाह आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि आप पर किसी ने कोई जादू तो नहीं किया या आपके घर में कहीं कोई ऐसा मसला तो नहीं। ये अमल जादू टोने की वजह से करवाया जाता है, जिस वजह से इंसान बीमार रहता है, परेशानियों में मुब्तला रहता है, लेकिन वो समझता है कि उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। लेकिन इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसले हैं, उसे हम लोग मेडिकल के तौर पर हैंडल करें तो वो नहीं होते। यानी आप मेडिसिन खाएंगे, अपना इलाज शुरू करवाते हैं, लेकिन उन चीज़ों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इलाज रूहानी तरीके से ही हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम में ही इसका इलाज है और अल्लाह पाक उन्हें शिफा भी देते हैं। लेकिन कुछ लोग इससे बढ़ जाते हैं, उनके घर के अंदर तावीज़ात दफन किए जाते हैं जादू के ज़रिए, जिससे घरों के घर तबाह हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान अपने होश व हवास खो बैठता है, मजनू सा हो जाता है, तो दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, औलाद नाफरमान हो जाती है, मियाँ बीवी के झगड़े दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। ऐसे मामलात घरों में आम हो जाते हैं। ये सारे मामलात जादू की वजह से ही होते हैं। और उसके ऊपर फिर एक और मज़ीद बड़ी परेशानी हो जाती है कि जब हम किसी उलमा के पास जाते हैं इसका तोड़ करवाने के लिए, तो वो हमें और ज़्यादा परेशानियों में डाल देते हैं। हमें कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता जो हमारी इस परेशानी को दूर कर सके। एक तो घर में परेशानी और तबाही होती है, दूसरा जब हम इन लोगों के पास जाते हैं इलाज के लिए तो वो और ज़्यादा परेशान करते हैं। और फिर लोग सोचते हैं कि हम कहाँ जाएं, मुसीबत पे मुसीबत है। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, अल्लाह वाले भी हैं जो सही मायनों में इन चीज़ों का इलाज करते हैं, लेकिन वो हमें बहुत कम मिलते हैं। वो बहुत मुश्किल से और बहुत कम लोग मिलते हैं जो हमारी इस परेशानी, इस मुसीबत से हमें निकाल सके। वरना इस नाम पर तो ये लूटने वाले ही बस बैठे हुए हैं। इन धोखा देने वाले और फ्रॉड लोगों ने अच्छे लोगों के भी नाम बदनाम कर दिए हैं। यानी अब एक इंसान जिसने ऐसे बंदों से धोखा खाया है, वो किसी सच्चे इंसान पर भी भरोसा नहीं करेगा जो वाकई में ही अल्लाह का बंदा होगा, जो हमें इस मुश्किल से निकाल सकेगा। लेकिन हमारे दिलों में इस चीज़ का डर, एक खौफ आ जाएगा कि ये भी उसी तरह का फ्रॉड है। तो इन लोगों ने, जो सही अच्छे लोग हैं, जो अच्छे नेक अल्लाह के बंदे हैं, उनके नाम भी बदनाम कर दिए। इसलिए इसका एक बेहतरीन हल ये है कि हम बजाय किसी के पास जाने के, हम खुद ऐसा अमल करें, ऐसा कोई वजीफ़ा करें कि अल्लाह पाक हमारी खुद जो है मदद करें और हमें इस चीज़ का इशारा दें कि हमें पता चले कि हम पर कौन सी मुसीबत है और क्या मसले हैं। इसी चीज़ को लेकर मैं एक अच्छा वजीफ़ा लेकर आई हूँ। इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मदद फरमाएंगे। हमें बस सच्चे दिल से और अल्लाह पर भरोसे के साथ इस वजीफ़े को करना है, इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह फिर देखें अल्लाह पाक हमारी गैब से मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह। ये अमल करने से अल्लाह पाक आपको खुद एक इशारा दे देंगे। अगर तो आपके घर में कहीं कोई तावीज़ दफन है जो जादू के ज़रिए करवाया जाता है, अगर तो ऐसा कोई मसला है तो अल्लाह पाक आपको एक इशारा देंगे और उस जगह का आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ताकि आप उसमें से वो तावीज़ निकाल सकें और उसका असर ज़ाहिर कर सकें। आपने रात को सोने से पहले बावज़ू होकर
3 مرتبہ سورہ انفطار پڑھنی ہے۔ یہ صورت قرآن پاک کے آخری پارے 30ویں پارے کی صورت ہے۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور سو جانا ہے۔ آپ کو رات کو خواب میں ہی یا کسی بھی طرح اللہ پاک یہ اشارہ دیں گے کہ آپ کے گھر میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کے لیے کوئی مشکل ہے، یا ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پر کوئی تعویذ دفن ہے، تاکہ آپ اس کو نکال کر اس کا اصل ظاہر کر سکیں۔ یہ عمل آپ نے 7 دن کرنا ہے۔ اگر اس دوران پہلے، دوسرے، تیسرے کسی بھی دن آپ کو اشارہ مل جاتا ہے تو اس کے بعد مزید آگے آپ کو یہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو اشارہ نہیں ملتا تب تک آپ اس عمل کو جاری رکھیں، اور 7 دن ہی بس آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور ان 7 دنوں میں اگر آپ کو کوئی اشارہ نہیں بھی ملتا تو آپ اس چیز کا یقین رکھیں کہ ان 7 دنوں میں آپ کی زندگی میں بہت اچھا فرق آئے گا۔ یعنی اگر اللہ پاک نے آپ کو اشارہ نہیں بھی دیا تو اس تعویذ کا اثر زائل کر دیا ہے مکمل طور پر، اور آپ اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں اس چیز کی چینجز بھی دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک دم سے فرق آیا ہے۔ یعنی جو پریشانیاں تھی، جو لڑائی جھگڑے تھے، یا گھر میں جو وہ کہتے ہیں مشکلات تھیں، وہ سب انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ لیکن اس عمل کو آپ نے پوری پابندی کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ پر پورے یقین کے ساتھ، پورے اس بھروسے کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا اور بے شک ہماری مشکلیں دور فرمائے گا۔ یہ ہے 30ویں پارے کی سورہ انفطار۔ آپ نے یہ پڑھنی ہے اس وظیفے میں، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائیں گے، اور جو بھی پریشانیاں، جو بھی تکلیفیں ہیں انشاءاللہ وہ دور ہوں گی۔ آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی طرف۔ یہ کہانی قدیم زمانے کی ہے۔ قدیم زمانے میں ایک سیب کا بہت بڑا درخت ہوا کرتا تھا، اور اس کے قریب ایک بچہ رہتا تھا جو اکثر وہاں آ کر کھیلتا تھا۔ اس لڑکے کو روزانہ درخت کے پاس آنا اور کھیلنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ لڑکا اس درخت کے اوپر چڑھ جاتا اور اس کے سائے میں سو جاتا۔ اس لڑکے کو اس درخت سے بہت محبت تھی، اور اسی طرح اس درخت کو بھی اس بچے کے ساتھ کھیلنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا، اور اب وہ بچہ جو تھوڑا بڑا ہو چکا تھا، اب وہ اس درخت کے پاس آ کر کھیلا نہیں کرتا تھا۔ کافی ٹائم بعد وہ بچہ ایک دفعہ اس درخت کے پاس آیا۔ درخت نے جب اسے دیکھا وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ تو اس بچے نے کہا کہ اب میں چھوٹا نہیں رہا، بچہ نہیں رہا جو تمہارے ساتھ کھیلوں، مجھے اب کھلونے چاہیے، اور ان کھلونوں کو لینے کے لیے مجھے پیسے چاہیے، تم میری مدد کرو گے؟ درخت نے کہا افسوس میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، لیکن تم میرے اوپر جتنے بھی سیب ہیں یہ سب اتار لو اور جا کر اپنے لیے کھلونے خرید لو۔ یہ سب اتار کر بیچ دو، تمہیں اتنے پیسے مل جائیں گے اور اپنے لیے کھلونے خرید لینا۔ وہ لڑکا بہت خوش ہو گیا اور اس نے سارے سیب توڑے اور خوشی خوشی چلا گیا۔ سیب توڑنے کے بعد جب وہ لڑکا واپس نہیں آیا تو درخت کو بہت مایوسی ہوئی۔ ایک دن وہ نوجوان پھر وہاں پر آیا درخت کے پاس۔ اب وہ لڑکا جوان ہو چکا تھا۔ درخت اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے کہا آؤ جوان میرے ساتھ کھیلو۔ تو نوجوان نے حسب توقع انکار کر دیا، میرے پاس کھیلنے کے لیے وقت نہیں ہے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے کنبے کے لیے کوئی کام کروں، ہمیں رہنے کے لیے ایک مکان چاہیے، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ اس نوجوان نے اس درخت سے پوچھا۔ درخت نے کہا افسوس میرے پاس گھر تو نہیں جو میں تمہیں دے سکوں، لیکن پھر بھی تم اپنا گھر بنانے کے لیے میری ٹہنیاں کاٹ لو۔ اس نوجوان نے درخت کی ساری ٹہنیاں کاٹ لی اور خوشی خوشی چلا گیا۔ درخت اسے دیکھ کر بہت خوش تھا، لیکن اس وقت کے بعد وہ جوان اس کے پاس واپس نہیں لوٹا۔ تو درخت کو پھر سے مایوسی اور اکیلے پن کا احساس ہونے لگا۔ ایک دن پھر جب دھوپ نکلی ہوئی تھی اور گرمی کافی زیادہ تھی، وہ نوجوان پھر آیا
اسے دیکھ کر درخت کافی خوش ہو گیا اور حسب عادت اس نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ تو اس شخص نے کہا کہ اب میں بہت بڑا ہو گیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں سمندر کا سفر کروں کہ خوشحال ہو جاؤں۔ اس نے کہا کیا آپ مجھے کشتی دے سکتے ہیں؟ تو درخت نے کہا کہ تم میرے تنے سے اپنی کشتی بنا لو، اس سے تم کافی دور تک کا سفر کر سکو گے اور خوشحال ہو جاؤ گے۔ آدمی نے کشتی کے لیے درخت کے تنے کو کاٹا اور سمندری سفر کے لیے نکل پڑا۔ کافی سالوں بعد جب وہ شخص واپس لوٹا تو درخت نے اسے دیکھ کر کہا کہ مجھے افسوس ہے میرے بیٹے کہ اب میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تمہارے لیے اب میرے پاس ایک سیب تک بھی نہیں بچا۔ تو اس آدمی نے کہا کوئی بات نہیں، اب اس سیب کو کھانے کے لیے میرے پاس دانت نہیں ہے۔ اس درخت نے کہا کہ اب میرے پاس تنا بھی نہیں بچا جس پر تم چڑھ سکو۔ اس شخص نے کہا کہ اب اس پر چڑھنے کے لیے میری عمر نہیں رہی۔ درخت کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ حقیقت میں اب تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، آخری چیز جو میرے پاس ہے وہ میری جڑیں ہیں۔ تو اس وقت اس آدمی نے کہا کہ اب مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں، اب مجھے صرف اتنی جگہ چاہیے کہ جہاں میں آرام کر سکوں۔ اب میں ساری زندگی کام کر کر کے تھک چکا ہوں، پرانے درخت کی جڑ آرام کرنے کے لیے سب سے بہترین جگہ ہے۔ تب اس درخت نے کہا کہ آؤ میرے پاس بیٹھو اور آرام کرو۔ آدمی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ درخت بہت خوش تھا لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ بچہ خود آپ ہیں اور وہ سیب کا درخت آپ کے والدین ہیں۔ درخت والدین کی طرح ہوتے ہیں۔ جب ہم بچے ہوتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور اس وقت واپس آتے ہیں جب ہمیں ان سے کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کچھ بھی ہو جائے، والدین اپنی قیمتی سے قیمتی چیز بھی اپنی اولاد کو دینے سے تردد نہیں کرتے۔ جیسے اس درخت نے اس بچے کی ہر خوشی، ہر خواہش پوری کرنے کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا، والدین بھی اپنی اولاد کی خوشی کے لیے اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں۔ اس دنیا میں والدین سے پیارا رشتہ اور کوئی نہیں ہے۔ والدین وہ ٹھنڈا سایہ ہے جن کے سائے میں بیٹھ کر ہم تمام دکھ درد بھول جاتے ہیں، مگر جب یہ سایہ نہیں رہتا تب ہمیں ان کا احساس ہوتا ہے۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کے سائے میں رہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو اپنا وقت دیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ وہ وقت یاد کریں جب وہ بچپن میں ہمارے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، ہماری پرورش کی، ہماری ہر ضرورت پوری کی، ہر خوشی پوری کی۔ تو آج جب ہم پر یہ وقت ہے کہ ہم ان کی ہر ضرورت پوری کر سکیں تو ہم کیوں پیچھے رہیں؟ اپنے والدین کی قدر کریں، ان سے محبت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ اللہ پاک ہمارے والدین کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔